بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ پاک کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کرام اس زمین پر آئے، اللہ پاک نے ان سب کی زندگیوں کو بہت سی آزمائشوں اور مختلف امتحانات میں ڈالا۔ اللہ پاک نے انہیں ایسی آزمائشوں سے گزارا جن سے عام انسان کا گزرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑی آزمائش کی داستان سنانے جا رہے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ داستان سننے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسلامی تاریخی واقعات کی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی۔ اللہ پاک کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ آپ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ ایک آزمائش آئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے میرے خلیل، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو مکہ کی ایک وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نونہال بچے کو اور بیوی کو ساتھ لیا اور وہاں جا کر چھوڑا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس وادی میں چاروں طرف صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، نہ تو کوئی انسان تھا، نہ پرندہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پانی کی بوند اور نہ ہی کھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے واپس لوٹے اور کہنے لگے یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اور زوجہ کو آپ کی رضا کی خاطر اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ 13 سال کے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ رات کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کا خواب بھی ایک وحی کی صورت ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہوتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو رات والے خواب پہ غور و فکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں قربان کر دوں، یعنی ذبح کر دوں، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا گیا ہو۔ حضرت خلیل اللہ اٹھے اور خواب کی تکمیل کے لیے تیار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ شہزادے کو تیار کرتی ہے اور خوبصورت کپڑے پہناتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے منع کی وادی کی طرف نکلتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہوگی، اتنی بڑی عظیم قربانی۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی بڑے موقع ہیں، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کے شیطان کو مارتے ہوئے کہا بھاگ جا یہاں سے،
میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو رب کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اسماعیل نے فرمایا، ایک دوست نے میرے باپ کو بلایا ہے، اس کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کے اسے مارا اور کہا کہ ہٹ جا میرے راستے سے، اسماعیل کی جان اللہ کے حکم پہ 1000 مرتبہ قربان ہو۔ پھر شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، حاجرہ تمہارا شہزادہ کدھر ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ شیطان نے کہا، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سوچ کے بات کر، جس بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا، بڑھاپے کا سہارا، راتوں کو رو رو کر التجائیں کر کے اللہ پاک سے لیا ہو، وہ اسی بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا، وہ اسے اللہ کا حکم سمجھتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظالم، تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے تو بھی رب کے حکم پہ قربان کر دیتی۔ اس ماں کی ممتا کو سلام، بیٹے کی وفاداری کو سلام، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کو سلام۔ جب وادی منع میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کروں۔ اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، ذبح کیا، جو کرنا ہے کر لیجئے، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ رب کے حکم کی تعمیل میں اپنے پیارے اور معصوم سے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کے عزم اور ایصال کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں اور صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ناظرین، یہ دنیا کی عظیم قربانی ہونے جا رہی تھی۔ اتنی سخت آزمائش تھی کہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لیٹا دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت میرا پیارا سا چہرہ دیکھ کے آپ کے ہاتھ لڑکھڑا جائیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے کے گردن کو موڑا اور پوری ہمت کے ساتھ چھری چلائی، مگر اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زمین پہ مارا اور فرمایا، چھری تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تیرا کام تو ہے کاٹنا۔ پھر ایک آواز آئی کہ خلیل کاٹنے کو کہتا ہے، مگر رب کا حکم ہے کہ نہیں کاٹنا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا کہ شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہو گئی، تو رب نے چھری کو روک دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے چھری کو پتھر پہ رگڑا، تیز کیا اور چھری کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کے پورا وزن ڈالا اور گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل خوش ہوئے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سبحان اللہ، منظر بدلا ہوا تھا۔ بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
پاس کھڑے جبریل جو دمبا لے کے آئے تھے وہ بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابراہیم علیہ السلام نے پاس کھڑے جبریل کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ سارا انتظام اللہ عز و جل کی طرف سے ہے جو جبریل دمبا لے کے کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے خلیل تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، ہمیں تمہارا بیٹا نہیں لینا تھا، بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا اور تو امتحان میں سرخرو ہو گیا۔ ناظرین گرامی، آج ہم جو 10 ذوالحج کو اپنے حسب توفیق جو قربانی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ الہی میں اس طرح قبول و مقبول فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول و مقبول فرمایا۔ آمین۔